سلجوق سلطنت۔ دوستو، یہ سلطنت اس دور میں وجود میں آئی تھی جس دور میں مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا کی دو بڑی ریاست جہاں عباسی خلافت لگ بھگ ختم ہو گئی تھی تو وہی سلطنت عثمانیہ بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس دور میں سلجوق سلطنت نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں سلجوق سلطنت کی اتہاس کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، سلجوق سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں تغرل بیگ نے نیشاپور میں رکھی تھی، لیکن اتہاس کے حساب سے ان کے لیے اس سلطنت کا راستہ ان کے دادا سلجوق نے کھول کے گئے تھے اور تغرل بیگ نے اس سلطنت کا نام ان کے دادا کے نام سے ہی رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب غزنوی سلطنت والوں نے کسی وجہ سے سلجوق کو گرفتار کر لیا تھا، تب تغرل بیگ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کچھ سپاہیوں کو لے کے سلجوق کو غزنوی سلطنت سے آزاد کروایا تھا۔ بس وہیں سے غزنوی سلطنت اور تغرل بیگ کے بیچ دشمنی چھڑ گئی تھی۔ دوستو، سلجوق سلطنت کے بنیاد رکھنے والے اوغوز خان کی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش قبیلے تھے جو الگ الگ جگہوں پہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ بس اسی طرح سے ہجرت کرتے کرتے وہ لوگ خراسان تک پہنچ گئے تھے۔ خراسان میں ہجرت کرنے کے بعد غزنوی اور سلجوقیوں کے بیچ اپنی دشمنی کی وجہ سے کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی اور ایک وقت پر تغرل بیگ اور ان کے بھائی نے نیشاپور اور مرو پہ فتح حاصل کر لیا تھا اور دھیرے دھیرے تغرل نے اپنے اس سلطنت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائزنطینیوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور آذربائیجان پہ بھی فتح حاصل کر لیے تھے اور 1055 میں وہ بغداد تک اپنے اس سلطنت کو لے گئے۔ پھر 1063 میں اچانک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت کی ذمہ داری ان کے بھتیجے الپ ارسلان کو دی گئی۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت کے اتہاس میں الپ ارسلان ہی وہ سلطان تھے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے زندگی میں ارمینیا اور جارجیا کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے ایک بڑے حصے کو بھی اپنے سلطنت کے اندر شامل کر لیے تھے۔ بس یہی نہیں، انہوں نے کئی بار بائزنطینیوں کو بھی شکست دی تھی۔ ان کے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی 1071 میں ہوئی منزیکارڈ کی جنگ، جس میں انہوں نے بائزنطینیوں کو بہت بری طرح سے شکست دی اور اناطولیہ میں ترکوں کے لیے کامیابی کی دروازہ بھی کھول دی۔ منزیکارڈ کے جنگ کے بعد انہوں نے مغربی ایشیا کے کچھ حصوں پہ بھی فتح حاصل کیے تھے اور ترکستان کی طرف ایک مہم چلانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن عین وقت پر اس دور کے خوخار گروپ اساسینز کے دوارا ان پہ ایک حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے اور اسی زخمی حالت میں رہتے 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو 42 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ کو سلجوق سلطنت کا نیا سلطان بنا دیا گیا۔ ملک شاہ کی دور سلجوق سلطنت کے لیے بہت اہم دور تھا، کیونکہ ان کے ہی دور میں سلجوق سلطنت بائزنطینی سرحد سے لے کر دوسری طرف چین کی سرحد تک پھیل گیا تھا۔ وہ ملک شاہ ہی تھے جنہوں نے سلجوق سلطنت کی راجدھانی رے سے بدل کر اصفہان میں لے گئے۔ ان کی دور کو دا گولڈن ایج آف دی گریٹ سلجوق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی دور میں سلجوق سلطنت میں نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی رہتے تھے اور الگ الگ زبان بولنے والے بھی تھے۔ 1087 میں عباسی خلافت کے دوارا انہیں دا سلطان آف ایسٹ اینڈ ویسٹ کا لقب دیا گیا۔ دوستو، 19 نومبر 1092 میں صرف 37 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت زہر دینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کے موت کے بعد سے ہی سلجوق سلطنت کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سلجوقوں کی یہ سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ احمد سنجار کو خراسان کے حصے میں بھیج دیا گیا، لیکن سنجار نے اپنے 3 بھائی اور ایک بھتیجے کے خلاف سلطنت کے تخت کے لیے آپسی جنگ بھی لڑی تھی۔ کچھ سال ایران کے ایک بڑے حصے میں حکومت کرنے کے بعد 1118 میں سنجار پورے سلجوق سلطنت کے سلطان بن گیا تھا۔ سنجار نے اپنی زندگی میں سلجوق سلطنت کی مشرقی علاقے کو گنوایا ہے، خاص طور سے 1153 میں
खुरासान के एक बड़े हिस्से को गंवाना पड़ा और 1156 में मर्व में उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद सल्जुक सल्तनत लगभग बिखर गया था। सिर्फ अगर रह गया था तो वो था अनातोलिया में मौजूद सल्जुकों की सल्तनत रोम, जिसके बारे में दिरिस अर्तुगरुल में भी दिखाई गई है। सल्तनत रोम अलाउद्दीन केकुबात अव्वल के दौर तक आते आते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उस दौर में सल्तनत के अंदर गद्दारों का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, जो अपने निजी ख्वाहिशों के वजह से बाइजेंटीनी और मंगोलों के साथ गठजोड़ कर लिए थे, जिनमें सादादीन कोपेक भी था, जिसका नतीजा ये निकला कि मशरिक़ की ओर से मंगोल और मगरिब की ओर से बाइजेंटीनी बहुत तेज़ी से अनातोलिया की तरफ बढ़ रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने कई बार बाइजेंटीनियों को रोकने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अनातोलिया में मंगोलों की हद से ज़्यादा चढ़ाई की वजह से वो मंगोलों को रोक नहीं पाए और उनकी मौत के बाद ये सल्तनत मंगोलों के हाथ का सिर्फ एक कठपुतली बन गया था। सुल्तान अलाउद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे गयासुद्दीन II और फिर अलाउद्दीन केकुबात II तक आते आते पूरे अनातोलिया पे मंगोलों का कब्जा हो गया था। दोस्तों, सल्जुक सल्तनत की खात्मा के पीछे रियासती गद्दारों की साजिश और अंदरूनी जंग बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हसन बिन सबाह के खूंखार फौज असासियंस का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने सल्जुकों के कुछ सुल्तानों के साथ साथ कई वजीरों को भी कत्ल कर दिए थे, जो पैसों के बदले बाइजेंटीनियों के लिए ये काम करते थे। तो दोस्तों, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।